انعام یہ ہے کہ جو شخص حج کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے کہ جیسے کہ کوئی معصوم بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بتائیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ایک معصوم بچہ جس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، فرشتے سے بھی بڑھ کر، تو یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ اگر وہ سارے حقوق ادا کر کے جا رہے ہیں، پھر اللہ کا حق رہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی بخشتا ہے۔ اور جو شخص نہ کرے اس کے بارے میں ہم وعید بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انعام جس چیز میں رکھتا ہے اور تو اس میں پکڑ بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو ایسے شخص سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ ہم اور آپ اسلام کی دولت سے ابھی مالا مال ہیں، ایمان ہمارے پاس ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اس دنیا سے چلا جائے اور حج نہ کرے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ تو بتائیے اس سے زیادہ محروم انسان کون ہوگا کہ جو دنیا میں تو آیا تھا، اسلام کو مان رہا تھا، ایمان اس کے پاس تھا، لیکن جب اس دنیا سے گیا تو کفر کے ساتھ گیا، یہودیت کے ساتھ گیا، عیسائیت کے ساتھ گیا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، اور جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر یہودیت کے ساتھ ہو؟ بتائیے چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے نا۔ عیسائیت کے ساتھ ہو؟ نہیں چاہتے نا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو صرف دین اسلام ہی ہے نا جس کو پسند کرتا ہے۔ کس کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ساری یہودیت، ساری نصرانیت، چاہے کتنے ہی مذہب کتنے ہی اچھے ہو، پہلے کے اللہ کی طرف سے ہی بھیجے ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تو سب پر آپ یہ لازم ہے، یہ عائد کر دی گئی ہے کہ ان کی پیروی صرف اور صرف وہ جو پیروی کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ لہٰذا اس میں مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں ایمان کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تب ہی کامیاب ہوگے، ورنہ جو بھی راستہ تم اختیار کرو گے وہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا، وہ جہنم کی طرف لے کر چلا جائے گا، جنت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔